ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم. محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے جو چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اس کے ساتھ کسی کو حصہ دار ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ اتنا پرانا ہے، اس کی ابتدا پہلے بشر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ یہی عقیدہ لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ دار کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اور یہی عقیدہ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا. پھر وقت گزرا، اس زمانے کے نشیب و فراز کو دیکھا تو کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا. ہیبت ناک خوفناک مناظر دیکھ کر بتوں کو پوجنے لگے، دیوتے بنانے لگے، اپنے خدا بنانے لگے، ہاتھوں سے گھڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے. تو اس عقیدہ کو جب بگاڑا گیا تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے کہ وہ یہ پیغام دیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بالکل قطعاً اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو معاف فرما دے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتا ہے، چاہے ذات کے ساتھ برابر ٹھہرائے، چاہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ برابر ٹھہرائے، چاہے اس کی صفات کے تقاضوں میں برابر شریک ٹھہرائے، یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. ذات کی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، وہ قائل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر خدا مانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے. وہ حضرت جبرائیل امین کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذات کا شرک ہے. اسی طرح ایک ان کے فرقہ کے لوگ حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہہ کر خدا مانتے تھے. یہ خدا کی ذات میں شرک تھا. اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کو خدا کہتے تھے. اور اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر وہ ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وضاحت فرما دی قل هو اللہ احد، کہ اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا عقیدہ دیا
ستاروں کو اپنا معبود بنانے لگے، کسی نے گائے کو اپنا خدا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے دین کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا سلسلہ اس کو ختم کر دیا کہ کوئی بھی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ کسی نے فرعون کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے نمرود کو بنا لیا۔ اب میں ایک جملے میں اگر یہ کہوں کہ چاہے وہ ہاتھ سے بنایا ہوا بت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے چاند سورج ستارے ہو، کوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان سب کو پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھا کرو۔ شیطان نے عقائد کے اندر بگاڑ ڈالی، شیطان نے جو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کی دشمنی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں جن تعلیمات، جن حقیقی تعلیمات میں ہمیں دین کی سمجھ بوجھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا، شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار، ساجی، برابری کرنے والا۔ اور اس طرح میں اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بے عینی ہی کسی کو اسی طرح معبود بنا لینا، اسی طرح جس طرح اللہ کے ذات کے بارے میں عقیدہ ہے کسی اور کو لائق کی عبادت سمجھ لینا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثالیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب صفات، اللہ تعالیٰ رازق ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی طرح اپنا رازق سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس طرح اللہ مالک ہے اس طرح کسی اور کو اپنا مالک سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کسی میں بھی جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ابدی ہے۔ وہ معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مسجود ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشہود ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے کلمے کا ایک حصہ یہ رکھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور ارشاد ہوا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، جس کی تم نے عبادت کرنا ہے وہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوا جس کو لے جائے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی ایک باریک بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کے پاس جانا، اس سے علاج کروانا، میڈیسن کا کھانا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میڈیسن سے شفا ہوئی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ بڑی باریک بات یہ ہے کہ یہ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ڈاکٹر پر یقین کر لینا یہ انسان کو شرک کی طرف لے جائے گا۔ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح ہم نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش کے لیے صبح شام نکلتے ہیں، تو رزق دینے والا وہ مقام نہیں ہے۔ کوئی مل کے اندر کام کرے تو مل اس کو رزق نہیں دیتی، رازق ایک ہی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رازق وہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنا تعلق رازق کے ساتھ مضبوط کر لے، اپنا تعلق، اپنی نسبت اس رازق کے ساتھ مضبوط کر لے جو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں کہ کسی کا رزق اس طرح لکھا ہے کہ وہ کام کار کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا، اور کسی کا رزق ایسے لکھا ہے کہ وہ سارا دن مزدوری کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اور کسی کا رزق ایسے بھی لکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، یہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی حاکمیت میں کسی اور کو حاکم ماننا یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کا قانون ہے، اگر لا کو پڑھا جائے تو وہاں پہ حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات کو لکھا گیا ہے۔ آج تک جتنے بھی لا بنے ہیں پاکستان کے، اس میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ یہ جملہ تعریف ہے کہ جس کے پاس بھی اس کی حکومت آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی
سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے قوت عطا فرما دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عظمت عطا فرما دیتا ہے. انبیاء کرام کے معجزے دیکھے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، مردوں کو زندہ کرنا دیکھا، کوڑی کو ٹھیک کرنا دیکھا، تو وہ تھا وہ انہیں خدا کہنے لگے. وہ لوگ ان کو خدا کہنے لگے. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ ہوئے دیکھا تو وہ اس کو خدا سمجھنے لگے. لیکن کمال ہے اس دین کی برکت کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹایا، لیکن کسی صحابی نے خدا نہ کہا. چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کسی نے خدا نہ کہا. اللہ کے پیارے محبوب کے معجزات ایک لمحہ بھر میں 7واں آسمان عرش اولا تک کی سیر کر کے واپس آ گئے، لیکن کسی نے خدا نہ کہا. یہ وہ تعلیمات ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. جب کوئی نہیں تھا اللہ کی ذات تھی، اور جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی باقی اللہ کی ذات رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح عقیدے عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.